تو آئیے کہانی وہاں سے شروع کرتے ہیں جب وقت خود نیا تھا اور زمین پر انسان کا کوئی نام و نشان نہیں تھا، ہر طرف ایک گہری، ایک عجیب خاموشی تھی۔ اور پھر اس خاموشی میں ایک فیصلہ کیا گیا۔ اللہ نے اپنے تمام فرشتوں کو جمع کیا اور ایک ایسے ارادے کا اظہار کیا جس نے، آپ کہہ سکتی ہیں کہ کائنات کے نظام کو ہمیشہ کے لیے بدل دینا تھا۔ جی، اللہ نے فرمایا، میں زمین پر اپنا ایک خلیفہ، ایک نمائندہ بنانے والا ہوں۔ یہ تو ایک بہت بڑا اعلان تھا۔ بالکل، فرشتوں کے لیے جو خالص عبادت اور اطاعت کے لیے بنے تھے، یہ بات مطلب حیران کن تھی۔ تو انہوں نے سوال کیا؟ جی، انہوں نے بہت ادب سے ایک سوال پوچھا۔ یہ اعتراض نہیں تھا، یہ ایک استفسار تھا۔ اچھا۔ انہوں نے عرض کیا، یا اللہ، کیا آپ ایک ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین پر فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ جبکہ ہم تو ہر لمحہ آپ کی حمد و ثنا میں مصروف ہیں۔ جی، وہ سمجھنا چاہتے تھے کہ اس نئی مخلوق میں ایسا کیا خاص ہوگا جو ان میں نہیں، اور اس سوال کا جو جواب آیا، مجھے لگتا وہی اس ساری کہانی کا مرکز ہے۔ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بالکل، یہ جواب اپنے اندر ایک بہت گہری معنویت رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسے ڈرامے کا آغاز تھا جس کا مرکزی کردار مٹی سے بنایا جانا تھا۔ تو اللہ نے اپنے 4 بڑے فرشتوں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اور عزرائیل علیہ السلام کو زمین سے ایک مٹھی مٹی لانے کا حکم دیا۔ لیکن یہاں کہانی میں ایک بہت ہی دلچسپ موڑ آتا ہے۔ اور وہ موڑ یہ ہے کہ پہلے 3 فرشتے جو اتنی عظمت والے تھے، وہ یہ کام نہیں کر سکے۔ جی، جب حضرت جبرائیل مٹی اٹھانے گئے تو زمین نے ان سے فریاد کی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے بننے والا انسان گناہ کریں گے، عذاب میں مبتلا ہوں گے، اور میں یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتی۔ یہ سن کر حضرت جبرائیل کا دل پگھل گیا اور وہ خالی ہاتھ لوٹ آئے۔ اور یہی معاملہ حضرت میکائیل اور اسرافیل کے ساتھ بھی ہوا۔ یہ بات تھوڑی حیران کرتی ہے نا؟ یہ فرشتے تو اللہ کے ہر حکم کی فوری تعمیل کے لیے جانے جاتے ہیں، پھر یہاں کیا ہوا؟ دیکھیں، یہ ایک بہترین سوال ہے۔ اصل میں یہ فرشتوں کی مختلف صفات کا ایک امتحان تھا۔ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، ان کی فطرت میں رحمت کا عنصر غالب تھا۔ اچھا، انہوں نے زمین کی فریاد سنی اور رحم کھایا۔ لیکن جب حضرت عزرائیل کی باری آئی تو انہوں نے ایک مختلف زاویے سے سوچا۔ انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے زمین سے کہا کہ تمہاری فریاد اپنی جگہ، لیکن میرے رب کا حکم اس سے کہیں بڑا ہے۔ مطلب ان کے لیے حکم کی تعمیل سب سے اولین ترجیح تھی۔ بالکل، یہ بے رحمی نہیں تھی، یہ فرض شناسی کی انتہا تھی۔ اور اسی غیر متزلزل اطاعت کا صلہ بھی انہیں ایک بہت بڑی ذمہ داری کی صورت میں ملا۔ جی ہاں، اللہ نے ان کی اسی صفت کو دیکھتے ہوئے انہیں ملک الموت یعنی موت کا فرشتہ مقرر کیا۔ اور جب انہوں نے عرض کیا کہ اس کام کی وجہ سے لوگ مجھے برا بھلا کہیں گے، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم موت کے ہزاروں اسباب پیدا کر دیں گے، بیماری، حادثات، بڑھاپا، تاکہ انسان کی توجہ سبب پر رہے اور وہ آپ کو براہ راست الزام نہ دے۔ جی، یہ انسان کی نفسیات کا بہت ہی خوبصورت پہلو ہے۔ ہم ہمیشہ وجہ ڈھونڈتے ہیں اور اللہ نے اس فطرت کا خیال رکھا۔ تو مٹی آ گئی اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کا ایک بے جان جسم تیار کر کے جنت میں رکھ دیا گیا۔ فرشتے اسے تجسس سے دیکھتے رہے، مگر ایک ہستی تھی جو اسے حقارت سے دیکھتی تھی، عزازیل، جو اس وقت تک فرشتوں کا سردار تھا۔ اس کے تکبر کی وجہ کیا تھی؟ وہ مٹی کے اس ڈھانچے میں ایسا کیا دیکھ رہا تھا جو اسے اتنا ناگوار گزرا؟ وہ اصل میں اپنی ذات کو دیکھ رہا تھا۔ وہ آگ سے بنا تھا اور آگ کی فطرت بلندی ہے، مٹی کی پستی۔ اس نے یہ فرق دیکھا۔ یہیں سے تعصب جنم لیتا ہے۔ بالکل۔ پھر جب اللہ نے آدم کے جسم میں روح پھونکی اور انہیں چھینک آئی تو ان کے منہ سے پہلا لفظ نکلا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ شکر گزاری کا یہ عمل، یہ انسانیت کا نقطۂ آغاز ہے۔ اور اسی لمحے کے بعد وہ عظیم امتحان آیا جس نے عزازیل کو ہمیشہ کے لیے ابلیس بنا دیا۔ اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ سب فرشتے فوراً سجدے میں گر گئے، سوائے ایک کے۔ اور یہاں جو بات سب سے زیادہ غور طلب ہے، وہ ابلیس کا انکار نہیں بلکہ اس کے انکار کی دلیل ہے۔ جی بالکل، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا، اس نے ایک منطق پیش کی۔ آپ نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے، میں اس سے بڑھتر ہوں۔ یہی
یہ صرف نافرمانی نہیں تھی، یہ اپنی سوچ کو، اپنی منطق کو اللہ کے حکم پر فوقیت دینے کا عمل تھا۔ تکبر۔ جی، ذہانت اور علم جب تکبر کے ساتھ مل جائیں تو وہ تباہی کا باعث بنتے ہیں۔ اسی ایک لمحے نے اسے عزازیل سے شیطان بنا دیا۔ تو اب ابلیس کو جنت سے نکال دیا گیا، لیکن حضرت آدم جنت میں تھے، ہر نعمت موجود تھی، ہر آسائش تھی، لیکن پھر بھی وہ اداس تھے۔ یہ بات سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، کوئی جنت میں کیسے تنہا اور اداس ہو سکتا ہے؟ یہ نقطہ انسانی فطرت کی بنیاد کو ظاہر کرتا ہے۔ انسان صرف نعمتوں سے مکمل نہیں ہوتا، اسے تعلق کی، محبت کی، صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ مطلب سماجی تعلق انسان کی اتنی گہری ضرورت ہے کہ جنت جیسی کامل جگہ بھی اس کے بغیر ادھوری محسوس ہوتی ہے۔ بالکل، اسی لیے اللہ نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کا فیصلہ کیا۔ اور وہ فیصلہ تھا حضرت حوا علیہ السلام کی تخلیق۔ جب آدم سو رہے تھے تو ان کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو بنایا گیا۔ جب وہ بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے سامنے ایک ایسی ہستی کو پایا جس سے انہیں انسیت محسوس ہوئی۔ ان کی تنہائی ختم ہو گئی۔ اور پھر انسانی تاریخ کی پہلی شادی ہوئی۔ جی، روایات میں آتا ہے کہ ان کا نکاح خود اللہ نے پڑھایا، اور اس نکاح کا مہر بہت خاص تھا۔ کیا مہر تھا؟ اللہ نے فرمایا کہ اس نکاح کا مہر یہ ہے کہ تم میرے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو۔ سبحان اللہ، یعنی انسانیت کے آغاز کو اس کے اختتام سے جوڑ دیا گیا۔ جی، یہ ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھا۔ انہیں جنت میں ہر طرح کی آزادی تھی، سوائے ایک پابندی کے، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب یہاں بھی ایک سوال ہے، یہ کون سا درخت تھا؟ دیکھیں، اس درخت کی قسم پر اتفاق نہیں ہے۔ کچھ روایات میں اسے گندم کہا گیا ہے، کچھ میں انگور۔ لیکن اصل بات درخت کی قسم نہیں تھی۔ نہیں، اصل بات اس کی علامتی حیثیت تھی۔ وہ درخت ایک حد تھی، ایک امتحان تھا۔ آزمائش یہ تھی کہ کیا انسان نعمتوں کے بیچ رہ کر ایک حد کا احترام کر سکتا ہے یا نہیں۔ اور شیطان اسی حد کو توڑوانے کے لیے بے چین تھا۔ اس نے براہ راست حملہ نہیں کیا، اس نے ایک بہت ہی شاطرانہ نفسیاتی چال چلی۔ اس نے ہمدردی کا سہارا لیا۔ وہ روتا ہوا حضرت حوا کے پاس آیا اچھا۔ اور کہا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نادم ہوں، آپ اللہ سے میری سفارش کریں۔ اس نے پہلے اعتماد جیتا، اور پھر اس نے ان کی سب سے بڑی خواہش کو نشانہ بنایا۔ اس نے کہا کہ اللہ نے یہ درخت اس لیے منع کیا ہے کہ اسے کھانے والا ہمیشہ کی زندگی پا لیتا ہے۔ اس نے جھوٹی قسم کھائی جی، کہ وہ ان کا خیر خواہ ہے۔ یہ دھوکہ دہی کے اعلیٰ ترین مثال ہے، جھوٹ کو سچائی اور ہمدردی کے لبادے میں پیش کرنا۔ اور افسوس کہ وہ اس فریب میں آ گئے۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا، نتیجہ بالکل الٹ نکلا۔ انہیں اپنی برہنگی کا احساس ہوا اور وہ شرم سے پتے جوڑنے لگے، لیکن ان کا رد عمل ابلیس سے بالکل مختلف تھا۔ یہی اس کہانی کا سب سے اہم سبق ہے نا؟ بالکل، آدم اور ابلیس دونوں سے غلطی ہوئی، لیکن ابلیس نے تکبر کیا اور اپنی غلطی کا الزام اللہ پر ڈال دیا۔ اس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا، جبکہ آدم اور حوا نے فوراً اپنی غلطی تسلیم کی اور توبہ کی۔ انہوں نے دعا کی، اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا۔ ایک نے تکبر کیا اور ہمیشہ کے لیے دور ہو گیا، اور دوسرے نے ندامت اختیار کی اور معافی کے ذریعے اللہ کے قریب ہو گئے۔ ان کی توبہ قبول ہوئی، لیکن جنت سے زمین پر اترنے کا فیصلہ اٹل تھا۔ یہاں سے انسانی خاندان کا آغاز ہوا۔ جی، ان کی اولاد جڑواں پیدا ہوتی، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، اور شادی کا اصول یہ تھا کہ ایک حمل کے لڑکے کی شادی پچھلے حمل کی لڑکی سے ہوگی۔ لیکن جلد ہی انسانیت کا پہلا بڑا تنازع سامنے آ گیا۔ جی، قابیل اور حابیل کا واقعہ۔ قابیل کی جڑواں بہن بہت خوبصورت تھی، جبکہ حابیل کی نسبتاً کم، اور اصول کے مطابق قابیل کی شادی حابیل کی بہن سے ہونی تھی۔ جس سے قابیل نے انکار کر دیا۔ یہاں انسانی تاریخ میں پہلی بار حسد اور ذاتی خواہش کو اللہ کے حکم پر ترجیح دینے کا معاملہ سامنے آیا۔ اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے انہیں قربانی پیش کرنے کا کہا گیا۔ حابیل نے اپنا سب سے بہترین جانور پیش کیا، جو اس کی نیت کے خلوص کو ظاہر کرتا تھا، جبکہ قابیل نے اس نے اپنی فصل کا سب سے خراب حصہ پیش کیا۔ نتیجہ تو پھر ظاہر تھا، اللہ نے حابیل کی قربانی قبول کر لی۔
اور اس قبولیت نے قابیل کے حسد کو غصے اور پھر نفرت میں بدل دیا۔ یہاں ایک گہری نفسیاتی حقیقت ہے۔ قابیل کی اصل ناراضی اللہ سے تھی، ہے نا؟ بالکل، کیونکہ اللہ نے اس کی قربانی قبول نہیں کی، لیکن اس نے اپنا غصہ اپنے بھائی حابیل پر نکالا، جو اس کے لیے ایک آسان ہدف تھا۔ اور پھر وہ ہوا جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ قابیل نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ زمین پر انسانی خون کا پہلا قطرہ گرا۔ لیکن قتل کرنے کے بعد وہ ایک نئی مشکل میں پھنس گیا۔ اس لاش کا کیا کرے؟ اور تب اللہ نے ایک کوا بھیجا۔ جی، اس نے ایک دوسرے مردہ کوے کو زمین کھود کر دفن کیا۔ یہ منظر دیکھ کر قابیل کو شدید شرمندگی ہوئی کہ ایک جانور مجھ سے زیادہ سمجھدار نکلا۔ اس ایک واقعے میں انسانیت کو موت کے بعد کی پہلی رسم سے متعارف کروایا، تدفین۔ وقت گزرتا رہا۔ حضرت آدم نے تقریباً 1000 سال کی زندگی گزاری۔ جب ان کا آخری وقت قریب آیا تو انہوں نے سب کو جمع کیا اور آخری نصیحت کی، جس کا مرکز شیطان کے فریب سے بچنا تھا۔ پھر ملک الموت ان کے پاس آئے اور ان کی روح قبض کی۔ اور یوں زندگی کا دائرہ مکمل ہوا۔ جو انسان مٹی سے بنایا گیا تھا وہ واپس مٹی میں چلا گیا۔ ان کے بعد حضرت حوا بھی کچھ عرصے بعد وفات پا گئیں اور انہیں بھی حضرت آدم کے پہلو میں دفن کیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جدہ شہر کا نام انہی کی نسبت سے ہے، جس کا مطلب ہے دادی۔ انسانیت کے پہلے والدین کی کہانی یہاں اپنے اختتام کو پہنچی۔ لیکن ایک طرح سے یہ کہانی کبھی ختم نہیں ہوتی۔ نہیں، یہ ہر روز ہر انسان کے اندر دہرائی جاتی ہے۔ بالکل، یہ کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ اس بات کی عکاسی ہے کہ کس طرح ایک وجود سے انسانیت کا یہ وسیع خاندان شروع ہوا، جس میں نیکی اور بدی، تعمیر اور تخریب، دونوں کی صلاحیتیں موجود ہیں۔ اور یہ آج ہمارے سامنے ایک بنیادی انتخاب رکھتی ہے۔ ہر انسان کے اندر ایک آدم ہے جو غلطی کرتا ہے، بھولتا ہے، لیکن فوراً ندامت کے ساتھ اپنے رب کی طرف پلٹتا ہے۔ اور ہر انسان کے اندر ایک قابیل بھی ہے۔ جی، جو حسد، غصے اور انا کو خود پر اتنا حاوی کر لیتا ہے کہ وہ تباہی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ ہم کس راستے کا انتخاب کرتے ہیں؟ توبہ کا یا تکبر کا، محبت کا یا حسد کا؟ یہی وہ اندرونی کشمکش ہے جو اس انسانی سفر کا مرکز ہے، جو ان پہلے انسانوں سے شروع ہوا تھا اور آج ہم تک پہنچا ہے۔